الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء سلاح المؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. یہ چند احادیث دعا کی فضیلت اور اہمیت اور دعاؤں کے رخ کے تعین کے بارے میں یا بألفاظ دیگر زندگی کی ترجیحات کے تعین کے بارے میں ان حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. دعا کے بارے میں پہلے بھی کچھ دروس میں ذکر کیا گیا تھا. دعا کے اندر دو چار چیزیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. سب سے جو بڑی بات دعا کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ دعا تضرع ہے، عاجزی ہے اور بندگی اور عجز کا اظہار ہے. اپنی کم مائگی بلکہ بے مائگی، اپنی کسم پرسی، اپنی کمزوری اور بندگی کا اظہار. دعا مانگنی چاہیے. لوگ دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں، اور دعا صرف مانگنے کا نام ہے. اور تیسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ دعا تو ہر دل کی آواز ہے، اور ایک ہی مجلس میں بیٹھے، ایک ہی علاقے کے، ایک ہی شعبے سے یا ایک ہی طبقے سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی زمانے کے لوگ، ایک ہی قسم کے کاروبار کرنے والے لوگوں کی تمنائیں، آرزویں اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں، ترجیحات مختلف ہوتی ہیں. اس لیے دعا کوئی اجتماعی عمل نہیں، دعا بالکل انفرادی عمل ہے. اور دعائیں سکھانا، کہ دعائیں کسی کو سکھائی جائیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ایک چیز اگر میری ضرورت نہیں تو میں کیسے اس کو دل سے مانگوں؟ میں تو وہی چیز مانگوں گا جو مجھے ایسی انداز سے وہ نظر آئے کہ وہ میری ضرورت ہے اور میری ترجیحات میں شامل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بڑی دعائیں سکھائی ہیں. تو
اگر اس نقطے کو ہم سمجھیں تو پھر بات آسان ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ دعاؤں سے ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز مانگتے ہیں لیکن وہ مانگنے کی چیز نہیں ہوتی، اس کے بجائے ہمیں کوئی دوسری چیز مانگنی چاہیے جو اس سے زیادہ ضروری ہو، اس سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہو۔ یہ ہم اگر محسوس کر لیں اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم اپنی اصل ضروریات بھی نہیں جانتے، ہمیں اپنی اصل ضروریات کا اور اصل وہ چیزیں جو ہمیں مانگنی چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ النجم میں ہے کہ جو لوگ اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں تو وہ یہ جان لیں کہ فَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، جو تو سورۃ النجم میں نہیں، دوسری جگہ پہ لیل۔ تو ہمارے پاس تو آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے، تو آپ دونوں کیوں نہیں مانتے؟ اور اللہ رب العالمین نے کبھی تو آخرت کی بات پہلے بتائی ہے اور کبھی دعا میں دنیا کی بات پہلے بتائی ہے۔ کبھی کہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت بھی ہمارے پاس ہے اور دنیا بھی ہمارے پاس ہے، دونوں ہم سے مانگو، لیکن آخرت کو پہلے رکھا جب اپنی طرف سے بات فرماتے ہیں۔ جب انسان کو دعا سکھاتے ہیں تو انسان کی مجبوری، کمزوری اور اس کی لالچ اور اس کے حرص اور اس کی تمنا اور اس کی ناسمجھی کا لحاظ رکھتے ہوئے دنیا کو پہلے رکھتے ہیں۔ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بندوں کی طرف سے کہ بندے مجھے پتہ ہے کہ تم دنیا کو پہلے رکھو گے، مانگو، مانگنے میں پہلے رکھو، لیکن جب دونوں کا مقابلہ آ جائے تو پھر دنیا اور آخرت میں آخرت کو تم نے ترجیح دینی۔ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے رکھو، مانگنے میں پہلے مانگو، لیکن جب مقابلے کا وقت آ جائے اور دنیا اور آخرت کے درمیان کسی ایک کو ترجیح دینے کا موقع ہو تو اسی وقت تمہیں آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی۔ ہماری کمزوریوں کا اتنا لحاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمیں بتایا کہ دنیا مانگو، لیکن دنیا میں ایک بات ہے کہ حسنہ، اسی طرح مطلقاً دنیا نہ مانگو، دنیا حسنہ، دنیا میں مانگو لیکن حسنہ مانگو، وہ چیز مانگو جو بہتر ہو، اور بہتری کا معیار بھی جس نے بتایا ہے کہ حسنہ مانگو اسی سے پوچھو کہ بہتری کا معیار کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں دعائیں سکھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، تو وہ ہماری زندگی کی ترجیحات کے بارے میں ہمیں تعین میں مدد دیتی ہے۔ کئی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ رہے دعائیں مانگی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں نہ مانتے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیزیں بھی مانگنے کی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تم تو چاہتے ہو کہ تمہیں وہ کچھ ملے جو تم مانگتے ہو، لیکن میری دعا یہی ہے کہ تجھے مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تمہیں وہ توفیق ملے کہ چیز کون سی مانگنی چاہیے، اور جس کو یہ توفیق ملے اس کو بہت بڑی توفیق مل گئی۔ علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے سنتے آئے ہیں کہ اس بات کی پرواہ ہمیں نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہ ہوگی اور کس شکل میں قبول ہوگی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، لیکن ہمیں یہ ڈر ہے اور ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہمیں درست دعا مانگنے کی توفیق مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی، قبول کرنا نہ قبول کرنا اور کس شکل میں قبول کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ اسے کس شکل میں قبول فرماتا ہے۔
اس کے لیے 3 باتیں حدیث میں آئی ہیں. کبھی تو وہ چیز آپ کو دی جائے گی جو آپ مانگتے ہیں، اور کبھی آپ سے کوئی ایسی مصیبت ٹال دی جائے گی جو آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. کس کو علم ہے کہ کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ کل کی چھوڑے 1 منٹ بعد 1 سیکنڈ بعد کون سی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ ٹل جاتی ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آنے والی تھی اور میں نے کوئی دعا مانگی تھی اور اس دعا کی وجہ سے وہ چیز ٹل گئی. یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہوتا. اور کبھی اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ فرماتا ہے. سچ تو یہ پوچھئے کہ آخرت کے لیے جو چیز ذخیرہ کی جاتی ہے وہ بہت خیرخواہی کی بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسان جتنا بھی مجبور ہو اتنا مجبور کم از کم نہیں ہو سکتا جتنا مجبور وہ قیامت کے دن ہوگا. قیامت کے دن کی مجبوری بہت بڑی مجبوری، اور اللہ کو علم ہے کہ کتنی بڑی مجبوری. اور قیامت کے دن کی مجبوری سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے کوئی دعا ذخیرہ کر دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو بچانا چاہتا ہے، اسی مجبوری میں اس کی دستگیری کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی بھلائی منظور ہے، اس کی تباہی نہیں منظور. اسی لیے ایسے وقت کے لیے اسے مؤخر کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ضرورت کا وقت ہوگا. انسان دنیا میں کئی چیزیں اپنے لیے رکھتا ہے، جوانی میں مزدوری کر کر کے بڑھاپے کے لیے ہر شخص رکھتا ہے. یار پرانے زمانے میں ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں یار ہمیں گور کا پن دے. گور کا پن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب میں مجبور ہو جاؤں، کوئی ایسا وقت آیا پھر میں کمائی کا نہ رہوں گا، پھر کیا کروں گا. تو انسان بھی اسی طرح کرتا ہے کہ جب کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب میں پھر کمانے کا نہیں رہوں گا، تو اسی وقت میں جب میں کمانے کا ہوں اسی وقت کے لیے میں رکھوں. داشتہ بقا آیت، اس سے زیادہ خطرناک وقت بڑھاپے سے زیادہ مجبوری کا وقت، بیماری سے زیادہ مجبوری کا وقت، اور نوکریوں اور ان چیزوں کی صلاحیت ختم ہونے سے زیادہ مجبوری کا وقت، جسمانی معذوری سے بھی زیادہ مجبوری کا وقت وہ قیامت کا دن ہے. جسمانی معذوری ہو، بڑھاپا ہو، کم از کم مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی اس طرح بے یار مددگار چھوڑتا نہیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت نہیں کرتے تو کم از کم شرم حیا کی وجہ سے تو کرتے ہیں. کسی عار دلانے کے خوف سے، کسی عار دلانے کے خوف سے، کسی کی وجہ سے، کسی میراث کی محرومی کے خوف سے وہ اس کی خدمت کرتا ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا ہے کہ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی سے، ماں باپ بچوں سے، اولاد ماں باپ سے، سب ایک دوسرے سے، ساتھی سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص اس وقت ایسی حالت میں ہوگا کہ اسے اپنی پڑی ہوگی، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا. اسے کہہ دے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس وقت تمنا کرے گا کہ کاش مجھے عذاب سے چھٹکارا ملنے کے لیے میرے بیٹے جہنم میں ڈالے جائیں. یہ معمولی بات نہیں، ببنیہ، ایک بیٹا نہیں، جتنے بیٹے ہیں ساروں کو جہنم میں ڈالا جائے مجھے بچائے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے دنیا میں لوگ اس طرح نہیں کرتے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں ارے مجھے بس تکلیف میں ڈالا جائے لیکن میرے بیٹے کو چھوڑا جائے. یا حوالات میں بیٹا بند ہو تو لوگ جا کر کہتے ہیں یار مجھے رکھو یہاں پہ، میرے بیٹے کو چھوڑو. اس طرح کا. اور قرآن میں وہاں پہ فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنے بھی لوگ زمین کے اندر ہیں اور یہ جانتے ہیں سب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے، صرف مجھے اکیلے چھوڑ دیا جائے. ثُمَّ يُنْجِيهِ، مجھے نجات دی جائے. کل ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. تمہارے لیے دوسروں کو نہیں ڈالا جائے گا، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. ایسے وقت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ٹال دیتا ہے اور ذخیرہ کر فرما دیتا ہے کہ بندے تم نے مانگا تھا، تمہیں اس کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، میرے پاس کبھی نہیں تھی
میرے پاس کمی نہیں تھی، اس لیے تمہاری دعا آخرت کے لیے نہیں چھوڑی کہ میرے پاس کمی تھی، کمی نہیں تھی، میں تیری تربیت کرنا چاہتا تھا، میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، میں تجھے آزمانا چاہتا تھا. تو میرے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہو یا اپنے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہو؟ اپنے علم پر زیادہ ناز کرتے ہو، اعتماد کرتے ہو، یا اللہ کے علم پر زیادہ اعتماد کرتے ہو؟ اپنے علم پر ایمان لاتے ہو یا اللہ کی بات پر ایمان لاتے ہو، پیغمبر کی بات پر ایمان لاتے ہو؟ یہ آزمانا ہے. اگر اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں میں مومن تو ہوں لیکن یا اللہ بس دنیا، وہ جس لوگ کے بارے میں کہتے ہیں نا خدا کا نام بھی بڑا پیارا ہے لیکن یہ گڑ بھی کوئی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا نام تمہارے نزدیک پیارا نہیں ہے نا. اور اللہ کا نام پیارا ہوتا تو اس طرح تو بات نہیں کی جاتی. جب اللہ فرماتا ہے کہ آخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور تم کہتے ہو نہیں یہ دنیا بھی ہے، آخرکار اس میں ہم نہیں رہنا ہے، آخرکار ہم نے رہنا ہے، یہاں تو ہمارے مسائل ہے، آخر یہ بھی زندگی تو ہے، کیا کریں، وہ تو بس کبھی آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلا کہ تم اعتماد میں فیل ہو رہے. ایمان تو اعتماد کا نام ہے، تم اعتماد میں کامیاب نہیں ہو رہے. جب اللہ پر اعتماد نہیں، جب اللہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بہتر ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ بہتر ہے، یا کم از کم دونوں برابر ہیں، یا میری مجبوری ہے کہ میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ بندے کے لیے اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تم دیکھو تو صحیح، تم اللہ پر اعتماد کر کے دیکھو تو صحیح، تو اپنے کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے تو دیکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہمیشہ زندے رہنے والے ذات پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اسی پر اعتماد کرو، اسی پر اعتماد، جو تجھ سے کبھی ایک لمحے کے لیے، کبھی تجھ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا. تم خود اپنے سے غافل ہو جاتے ہو. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم اپنے سے غافل ہو جاتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہم اپنے سے کبھی غافل نہیں ہوتے، لیکن وہ ہم سے غافل نہیں ہوتے. تو یہ دعا کی بات ہے، مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی جس کو توفیق ملی اور درست دعا کی توفیق ملی، گویا کہ اس کو خزانہ مل گیا، خزانہ ہاتھ آ گیا، اور وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا. اور آخری ایک بات اور بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعاؤں کو باقی عمل چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. جو عمل کے کام ہیں وہ عمل کے ہیں. دعائیں مانگنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دعا عمل کا متبادل ہے. دعا مانگنے کا معنی یہ ہے کہ جی آپ کے عمل کے اثرات کو آپ کے مطلوبی موافق کے مطابق ڈالنا ہے، کہ آپ کے اعمال آپ کے لیے مفید بن جائے، آپ کے کام آپ کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہو، آپ کی تگودو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو، آپ کی دھوڑ دھوپ رائے گان نہ جائے. دعا کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ عمل کا متبادل ہے. دعا کا معنی یہی ہے کہ وہ اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل کرنے کا ذریعہ ہے. اور توفیق کا معنی یہی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے دھوڑ دھوپ کے باوجود کبھی مضر ثابت نہ ہو، کبھی تباہ کن ثابت نہ ہو. تو نیک کاموں کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، برائی سے بچنے کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے. لیکن یہ کون سی بات ہوئی کہ دعاؤں گمراہی سے اور برائی سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہے اور برائی کرتے بھی رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا وہ سمجھتے نہیں ہے، یا ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ یقین نہیں رکھتے، وہ اعتماد نہیں رکھتے جو ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے ہم سے. تو یہ چند باتیں جو بنیادی طور پر تھی اس سیاق و سباق میں،
ان چیزوں کے ساتھ پھر ایک شرط بھی ہے دعا کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کا اتباع کرتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور پھر فرمایا سورہ البقرہ میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں تو دعا قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ بھی میرے بات تو مانے، یہ بھی تو میری بات مانے۔ اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانتا اور اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مانگتا نہیں، وہ نعوذ باللہ کوئی دوسرے انداز سے لینا چاہتا ہے۔ ماننے کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو غالب و کار آفرین، کارساز، رب اور حاکم اور بادشاہ مان کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے اور تو حکم دینے کے بعد تم نافرمانی کرتے اور پھر کہتے مجھے دے دو؟ اس طرح کے لینے سے تو لینا، یہ تو لینے کا طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو دعا نہیں، یہ تو مانگنا نہیں۔ مانگنا تو یہ نہیں ہوا، مانگنا تو یہ ہوا کہ آپ اس کی بات مانیں، اور پھر وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اگر تم مانگتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کرتے، یار دعائیں بس ہم مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مانگتے رہو، بس ٹھیک ہے مانگتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ خطرہ ہے کہ میں گناہگار، کہیں پڑا تھا حرم میں کوئی دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا کہ اللہ میری بخشش فرما، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری بخشش نہیں ہوئی۔ اللہم اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولا احسب ان یغفر لی، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ میرے لیے معافی ہوگی۔ کسی نے پوچھا اس سے کہ یہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا دعا تو میں مانگتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا ہے، کتنی نافرمانیاں میں نے کی ہیں، مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے نا، اس لیے میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ مجھے تو پتہ ہے نا، میں تو ایسا بے حیا نہیں ہوں کہ خود اپنے کرتوت کو بھول چکا ہوں، نہیں مجھے پتہ ہے، اتنی حیا تو ہے، تو یہ حیا ہونی چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اپنے غلطی کے بارے میں اپنی غلطی اللہ تعالیٰ پر ڈال دو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میرے اندر غلطی نہیں، اس کا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں مانگتا ہوں اور میری دعا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بالفاظ دیگر، اس کا مطلب یہ نعوذ باللہ میں نے تو دعا مانگنے کی شرائط پوری کر دی ہیں جو مجھ سے مانگی گئی ہیں، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہیں پورا کرتا۔ میں مانگتا ہوں وہ دیتا، یہی مطلب ہے نا، اور کیا مطلب ہے کہ میں مانگتا ہوں لیکن وہ دیتا نہیں؟ اس کا اور کیا مطلب ہے؟ میں تو اس کو نہیں سمجھتا، اس کے علاوہ کوئی مطلب ہو کہ مجھے جو کہا گیا ہے کہ مانگو، میں نے تو مانگ لیا، لیکن اللہ نے جو فرمایا تھا کہ مانگو میں دے دوں گا، تو وہ تو نہیں دیتا، تو اس سے بڑھ کر گناہ کیا ہے؟ لہذا یہ کوئی کچھ لکیریں مت کھینچو، اللہ کو حق ہے کہ وہ بندے کے لیے لکیریں کھینچے کہ یہ تمہارے حدود ہیں، اس سے آگے مت آؤ بڑھو، لیکن بندے کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لکیریں کھینچے کہ اچھا میں اتنی دفعہ مانگوں گا، اگر نہیں دیا تو بس پھر میں نہیں مانگوں، تو پھر نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو؟ اس طرح کی ضد اس شخص کے ساتھ کی جا سکتی ہے جس سے چل کر کوئی دوسرا در بھی ہو، اس دروازے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دروازہ بھی کھلا کہیں پائے۔ اگر دروازہ ایک ہی ہے تو اسی دروازے کے ساتھ، اسی دربار یا اسی در کے ساتھ تو اس طرح کا طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا، یہ تو نہیں اپنایا جا سکتا۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو، مانگو۔ اور جو رب سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں مجھ سے نہیں مانگتے ہو تو پھر کس سے مانگو گے، اور کیا میرے پاس نہیں ہے تو مجھ پر بدگمان ہو،
کہ میرے پاس جو خزانے ہیں وہ میرے لیے ہے، میرے لیے تو نہیں، میں نے تو اپنے لیے نہیں رکھے، مجھے تو خزانوں کی ضرورت نہیں، وہ تو میں نے تمہارے لیے پیدا کی۔ تو یہ چیزیں ہیں ضروری، یہ سمجھنے کی ہیں۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر یہ حدیث سن لے اور پڑھیں، آپ سوچیں ان چیزوں میں، ان میں جو نکات ہے ان نکات پر آپ خود غور کرتے رہیں۔ انی کنت من الظالمین، ہاں انی کنت من الظالمین، ہاں، تو اپنے عجز کا اعتراف ہو، اپنے عجز اور اپنی کمزوری کا اعتراف ہو۔ جس طرح بھی میں نے کہا نا کہ اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی یا میرے اس کے مطابق نہیں ہے یا میری کوئی مصیبت ہے تو مجھے بہرحال اس میں یہ ہونا چاہیے کہ میری غلطی ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی وہ نہیں ہے، غلطی ہماری، اپنی غلطی کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف، اور گناہوں کے اعتراف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہو تو یہ اچھی بات نہیں، لوگوں کے سامنے کیوں لوگ کریں۔ اس زمانے میں کچھ بچوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں تو کچھ بچے زیادہ اثر لیتے ہیں تو پھر آتے ہیں کہ سر ہم سے تو جی یہ غلطی، تو میں پہلی بات یہ تو بیٹا ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں کیوں بتاتے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم آپ کے گناہ سن لیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھنا ٹھیک ہے، مسئلے سمجھنے کے لیے، لیکن جہاں تک گناہ کی بات ہے وہ کسی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کے گناہ سن لے۔ بندے کو یہ حق ہے کہ وہ دوسرے بندے کو سمجھائے کہ جو بھی تم نے کیا ہے بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دو، میرے سامنے نہ کہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ دو، اور دو آنکھوں کی دو اشک بہاؤ، دو اشک ندامت، وہ تو دو اشک ندامت پہ لٹا دیتے ہیں، بہت مہنگی سی ہی جنت مگر ایسی بھی نہیں، صدیق نے بڑے اچھے، بڑا شاعر تھا ماشاءاللہ، بہت مہنگی سی ہی جنت مگر ایسی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف، وَرَجُلًا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، الگ ہوتے ہوئے کہیں، جب الگ بیٹھے ہو اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر لو، سرگوشی، راز و نیاز کرو، اور پھر بتاؤ اپنے غلطیاں بتاؤ، قبل اس کے کہ وہ تمہیں بتا دے، قیامت کے دن وہ بتا رہے کہ بندے تم نے یہ کیا ہے، اور تم کہتے ہو مجھے تو پتہ نہیں تھا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس میں تو چھوٹی چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے، مجھے تو یاد نہیں تھی، بڑی بات سے لے کر چھوٹی چھوٹی بات تک اس میں لکھی ہوئی، مجھے تو نہیں معلوم تھا، اس سے پہلے کہ تجھے بتایا جائے تم خود بتاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یا رب مجھے معاف کر۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ ایسا ہوں جس طرح بندہ میرے اوپر گمان کرتا ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق، بندے کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو میں معاف کرنے والا ہوں اس کے لیے۔ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ نہیں بس میں مانگتا ہوں لیکن وہ دیتا نہیں، تو میں نہیں دیتا، تم جس طرح گمان کرو گے میں اسی طرح، تم مجھ پر وہ گمان کیوں نہیں، میں نے اپنا تعارف 158 اسماء حسنہ سے کیا ہے، پورے قرآن اور سنت رسول انبیاء کے ذریعے میں نے اپنا تعارف بندوں سے کرایا ہے کہ بندے تجھ سے بندگی مطلوب ہے، باقی تو اپنا کام میرے حوالے کر، مجھ سے مدد مانگ، سارے کام میں مدد کروں گا، توفیق میں شامل حال کر دوں گا۔ اور تم پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں وہ ایسے کہتا ہے لیکن مجھے تو پتہ نہیں، مجھے نہیں دیتا، اس کو دیا ہوا ہے مجھے نہیں دیتا، اور جو کچھ دیا ہوا ہے وہ تمہاری نظر کے، اس سے تم انکار کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، جو چیز سامنے ہے وہ سامنے کی چیز دیکھتے ہو، اور اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں جو اوجھل ہیں وہ تو تم سامنے کی چیز دیکھتے ہو نا، اوجھل چیزیں تو تمہیں نہیں معلوم، اور اپنی اوجھل بھی تمہیں پتہ ہے لیکن اس کو نہیں دیکھتے ہو، وہ سامنے کی چیز دیکھتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں بندے کے ساتھ ہوں، میری مدد میں سنتا ہوں اس کی، مجھے علم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جس طرح نہیں کہ میں کوئی دور ہوں، مجھے بات پہنچانے کے لیے کسی وسیلے ذریعے کی وسیلہ ذریعہ بات تم کر دو۔ دیکھیں نا، جب ہم کسی کو خط بھیجتے ہیں تو پتہ ہم لکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرمایا تم خط بھیجو، پتہ میں لکھوں گا، مجھے پتہ ہے کہ کیسے مجھے اس ڈاک میرے تک پہنچے گی. تمہیں لفافے پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات کیا ہے جو تم چاہتے ہو. باقی میرے پاس پہنچے گی، پہنچنے کا انتظام میرے پاس ہے، وہ میں سنتا ہوں براہ راست. کیسے سنتا ہوں یہ تجھے نہیں معلوم. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، میں تیرے ساتھ ہوں، جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو میں تیرے ساتھ ہوں. اس طرح ساتھ والے سے مانگا جاتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، جتنا بھی تم مجھ سے مانگو اور جتنا بھی تم مجھ سے تمنائیں اور آرزویں اور مجھ سے توقع رکھو، ما دعوتنی ورجوتنی، جتنی توقعات بھی تم مجھ سے رکھو، جتنی توقعات اور جتنی بھی تم دعائیں مجھ سے مانگو، غفرت لک، میں تیرے اوپر پردہ ڈالوں گا، میں تیری مغفرت کروں گا. علی ما کان منک، باوجود اس کے کہ تم نے جو کرتوت تمہارے ہیں، اس کے باوجود کہ تمہارے جو گناہ ہیں، اس کے باوجود تمہاری جو غلطیاں ہیں، اس کے باوجود کہ تمہاری جو کمزوریاں ہیں، ان سب کے باوجود اگر تم مجھ سے مانگو اور مجھ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر دو تو میں تجھے دے دوں. ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اختیار تو اس کے پاس ہے، پرواہ تو اس کو ہوتی ہے جسے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ تو اس طرح نہیں تھا، اس کو کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کیا پرواہ، میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں تو اپنی طرف سے دیتا ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دہ تو نہیں ہوں، جواب دہ تو بندے ہیں. تو تم پتہ چلا کہ تمہارے مانگنے میں کوئی کمی ہے، تم نے تمہارے جو کام حوالے کیے، تمہارے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے، اسی میں کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ ادھر ہے. اور اگر تم نے بات درست کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں. البتہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت بہتر ہے. اور انسان کو جو موت کے بعد آنے والا ہے، جو مراحل موت کے بعد آنے والے ہیں، چونکہ اس کی نظر سے اوجھل ہیں، اس کو نہیں معلوم کہ وہاں کتنی کتنی مجبوریوں سے مجھے واسطہ پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے کہ اس نے تمہاری مجبوریوں کا لحاظ کر کے اسی مجبوری کے لیے تمہارے وہ رکھا ہوا ہے. یہی بات ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجزوا فی الدعاء، کم از کم دعا مانگنے میں کمزوری مت دکھاؤ. لا تعجزوا فی الدعاء، دعا مانگنے میں کمزوری مت دکھاؤ. فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، اس لیے کہ دعا مانگتے ہوئے کوئی تباہ نہیں ہوتا، دعا مانگتے ہوئے کوئی دعا تباہ نہیں ہوتا. لیکن مکے کے مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ہاں ان کی مغفرت مانگنا کیا بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمومی عذاب سے پھر بھی ان کو بچا لیا، عمومی عذاب سے ان کو بھی بچا لیا. کم از کم بیت اللہ تو آتے تھے، غلط دعائیں مانگتے تھے لیکن مانگتے تو اللہ سے تھے، مانگتے تو اللہ سے تھے، غلط طریقے سے مانگتے تھے. لیکن بدر میں جب آتے تھے تو کیا دعا مانگتے کہ اللہ جو فریق حق پہ ہو اور جو صلہ رحمی کو پالنے والا ہو اسے فتح عطا فرما. ان کے ذہن میں ضد کی بات تھی لیکن دعا تو اللہ سے مانگی. اللہ نے فرمایا نہیں، جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان پہ عذاب عمومی عذاب سے نہیں. آج کل لوگ اس طرح چیزوں سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تو لوگوں کو یہ دعا مانگنا کہ لمبی لمبی دعائیں جو مانگتے ہیں دوسرے اس کو گول گول کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اتنے کتنے گناہ کیے ہیں، کہ یہ بالکل سپین باز ہے، خود اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو نہیں کی. اور جب مصیبت میں ہوتا ہے تو پھر لمبی لمبی مانگتا ہے، جب مصیبت میں نہیں ہوتا تو سلام پھیر کر. یہ ہماری دعا کا طریقہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. حدیث آتی ہے جب تمہاری حالت بہتر ہو اس وقت اللہ کو زیادہ یاد رکھو،
جب تمہاری حالت خراب ہو جائے گی تو تھوڑی سی دعا بھی تمہارے کام آئے گی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے دیکھو تم نے اسی وقت مجھے یاد کیا تھا, اب یہ اس بات کا وقت ہے کہ میں تجھے یاد کروں. ہم اچھائی کی حالت میں, خوشی کی حالت میں, خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد نہیں کرتے, یا کرتے بھی ہیں تو بہت کم یاد کرتے ہیں. تو جب مصیبت کی حالت آ جاتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم واقعی دعا مانگنے کا ہمیں نہیں آتا طریقہ نہیں آتا. دنیا میں تو طریقہ آتا ہے, جب سال بعد 2 سال بعد کسی پر کوئی کام آنے والا ہو تو ہم آج سے اس کے لیے منصوبہ بندی, یار اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے, کوئی تحفہ بھی دینا چاہیے. ویسے سلام کے لیے جب جاتے ہیں کیا بات, بس ویسے اچھے آدمی ہیں تو ہم آ گئے, پھر دوبارہ آتے ہیں, پھر 1 سال بعد اپنا کام بتاتے ہیں. تو خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھی پکارو نا. دنیا میں تو بڑے ماہر ہیں. لا تعجزوا فی الدعاء. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم, ایسی چیز تمہیں نہ بتاؤ جو تمہیں دشمن سے نجات دے, ویدرکم لکم ارزاقکم, اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے رزق کی فراوانی بھی نصیب ہو. وہ یہ کہ تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم, دن اور رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہو. فإن الدعاء سلاح المومن, اس لیے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں بس صرف دعائیں مانگو. جب دشمن تمہارے شہروں پر حملہ آور ہونا تو تم دوڑ کر مسجدوں میں نہیں, مقابلہ کرتے وقت دعا مانگو. حدیث میں ایک اور بات آتی ہے کہ وہ دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو میدان جنگ میں, جس وقت تلواریں چلتی ہوں, جس وقت سر گرتے ہوں, اسی وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. جب تلواروں کا سایہ سر ان کے اوپر پڑتا ہو اسی وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ ہے نفس کے خلاف بھی اور دشمن کے خلاف بھی. اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے. وہ عماد الدین, اور دین کی بنیاد ہے, دین کا ستون ہے, پلر ہے اس آبادی کا. وہ نور السماوات والارض, اور دعا آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اسی دعا سے تمہیں نور بھی ملے گی, روشنی بھی ملے گی. اور اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز چیز بندوں کی عبادت میں دعا ہے. اور صلاۃ بھی عربی زبان میں دعا کو کہتے ہیں. نماز میں جو بہترین, نماز میں جو فاتحہ ہے وہ دعا ہے. جو سجدے میں دعا ہوتی ہے وہ دعا ہے. سجدے میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے, تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت بھی دعائیں مانگے. یہ چند حدیث تھی, اور بھی حدیث ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس وقت اسی پر اتفاق کرتے ہیں. قولی ھذا واستغفر جو آپ نے بات کی کہ ہر میں ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں ہوگی. تو دوسری طرف اور یہ حدیث ہے کہ میں انسان کے گمان میں ہوں, انسان کے ساتھ اس کے گمان کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوگی. دراصل وہ شخص اس طرح تو نہیں تھا, یا پیغمبر یا صحابی تو نہیں تھا, ایک عام شخص تھا. لیکن اس کے کلام کی توجیہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہیں تھا, اپنے بارے میں بدگمان تھا, اپنے بارے میں بدگمان تھا. جی.